اور جی ویلکم بیک، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کریں گے تھوڑی سی خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے سے۔ دیکھیں، میں ہمیشہ ایک چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت زیادہ خوبصورت اور زبردست بنایا ہے، عورت کو ایسا بنایا کہ وہ آلریڈی کوئین ہے، پر یہ مرد کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، ساری ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر ڈالی گئی ہے کہ وہ کام کر کے اس کو کوئین کی طرح فیڈ کرے۔ لیکن کچھ مجبوریاں ویسی ہو گئی ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ ویسٹ کو دیکھ دیکھ کے اتنا تبدیل ہو گیا ہے کہ مرد اپنی ذمہ داریاں بالکل بھول گئے کہ بیچاری خواتین کو اب مردوں کی طرح کام کرنا پڑتا ہے، جو صحیح نہیں ہوتا۔ جو میں اس چیز پہ کہتی ہوں کہ عورت کو گھر کے اندر کوئین کی طرح ہونا چاہیے اور وہ اپنے گھر کو بالکل محل کی طرح بنائے، لیکن ویسٹ کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ اکانومی کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر کسی کو کمانا پڑ رہا ہے، خواتین ہر طرح سے دیکھیں جا کے کوئی میڈس کا بھی کام کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی جو ہے وہ کھیتوں میں بھی کام کر رہی ہیں خواتین۔ تو یہاں پر عورت کو اپنا خیال کیسے رکھنا ہے، کس طرح سے وہ کہیں پر آ رہی ہے یا جا رہی ہے، تو اپنا اس کو ایک کہتے ہیں نا کہ اپنی پاور ضرور اپنی رکھنی چاہیے تاکہ اسے کوئی بری نگاہ سے نہ دیکھ سکے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جینی علی، جو آر جے بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں، ساتھ ساتھ سوشل ورکنگ بھی کرتی ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ بالکل خیریت سے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عورت کو جو ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا ہر لحاظ سے جو ہے وہ اسٹرانگ ہو۔ تو سب سے زیادہ اسے اسٹرینتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں سے اس کو وہ اسٹرینتھ ملتی ہے؟ اس کے لیے ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ایجوکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ جو اسٹرینتھ کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ملتی ہے آپ کو فیملی سے، اور فیملی دیتی ہے اعتماد، بچپن سے دینا چاہیے۔ جیسے جب بچیاں ہوتی ہیں، میں یہی بات کرتی ہوں، بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ باہر اس طریقے سے کیا ہے، کسی نے بدتمیزی کی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنی بچیوں کو بولتے ہیں کہ نہیں، مطلب ان کا راستہ کہ تم دوسرے راستے سے جایا کرو، یا تم بھائی کے ساتھ جانا، یا تمہارے ساتھ کوئی ہوگا تو جانا۔ یہ ہم ان کو سکھاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو سامنا کرنا سکھائیں ان تمام چیلنجز کا۔ اور اگر کوئی ان سے بدتمیزی کر رہا ہے یا ان کو تنگ کر رہا ہے، ان کو راستہ روک رہا ہے، تو ہمیں ان کو سکھانا چاہیے کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے اس چیز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اچھا ایک چیز ہے کہ دیکھیں عورت جو ہے وہ ظاہر ہے کمزور ہے، وہ اتنی طاقتور تو ہوتی نہیں کہ وہ مقابلہ کر سکے۔ ہمارے یہاں پہ کوئی بھی ایسا ان کو جو ہے کہہ سکتے ہیں کراٹے یا کوئی ایسی چیز ان کو جو ہے فزیکل کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں سکھائی جاتی جس سے وہ آگے سے مقابلہ کر سکے، ان کو پتہ ہو کہ کس طرح مجھے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، کہ اگر کوئی سامنے آ رہا ہے، بدتمیزی کرنا چاہ رہا ہے، ہراس کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ فرسٹ گو میں اپنا جو ہے پروٹیکشن کر سکے۔ جی، یہ آپ سیلف ڈیفینس کی بات کر رہی ہیں ہاں کہ اپنا کس طریقے سے کیا جائے۔ یہ ہمیں ٹریننگ دینی چاہیے اپنے پرائمری لیول کے اوپر، بچیوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، ہمیں سکھانا چاہیے، اور یہ ہم سکھاتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں، اور ہمیں میرے خیال میں اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسکول اس سے شروع ہونا چاہیے، جی وہاں پہ یہ بالکل، چیز ہے نا؟ اسکول سے ہی شروع ہونا چاہیے، اور بچیوں کو بتانا چاہیے۔ جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں بچپن سے ہی بچیوں کو بتانا چاہیے کہ تم یہ کر سکتی ہو، کہ تمہارے لیے جو ہے مطلب میدان کھلا ہے، اور تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، تم یہ کر سکتی ہو، تم اتنی با اختیار ہو، با اعتماد ہو۔ یہ ہمارے میرے خیال میں فیملیز کو اور پیرنٹس کو جو ہے یہ بتانا چاہیے، اور اسکول لیول پہ ہمیں سکھانا اچھا چاہیے۔ یہ لڑکیوں کو آگے بڑھنے میں یا ان کو جو ہے جیسا اگر کہیں پہ ترقی ہونے میں ان کے کیا کوئی رکاوٹ ہوتی ہے کہ وہ بینگ وومن کے یہ خاتون ہے تو اس کو جو ہے بڑی پوسٹ نہ دی جائے، ایسا کچھ ہوتا ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے نازیہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی مرد ہوتا ہے، اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، تو وہ اس کی پاور ہوتی ہے کہ مطلب کہ جو ہے فیملی والا ہے، اس کا ذرا خیال کرنا، اس طریقے کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جاب کی بات آتی ہے تو جب خاتون کوئی شادی شدہ ہوتی ہے تو اس کو پریفر نہیں کرتے۔ یہ بات تو اب بھی اس بات جی کا جی جی اندازہ ہاں ہے آپ کو کہ پھر وہ کمزوری بن جاتی ہے۔ پھر جہاں یہ بچے جو ہے فیملی مرد کی طاقت ہے، وہاں ایک خاتون کی، ایک عورت کی مجبوری بن جاتی ہے کہ اس کے 100 مسئلے ہوں گے، بچے آئے دن بیمار ہوں گے تو ان کی تیمارداری کے لیے اس کو چھٹی کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ تفریق یہاں پہ ہوتی ہے۔ پھر ہم خواتین کو جو ہے پھر ہم مقید تو رکھتے ہیں۔ ایسا ہوتا بھی تو ہے نا؟ ہاں ایسے، یہی تو میں بات کر رہی ہوں تو پھر نازیہ، کہ ایسا خواتین پھر ہوتا ہے۔ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کریں؟ اس معاملے کو دیکھیں، بات یہ ہے ہینڈل کرنے کے لیے جو اب مرد ہے نا، جو سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو نظام ہے وہ پدر شاہی کا ہے، ہاں جس میں مرد کے پاس ہی ڈومیننسی ہوتی ہے۔
تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم دونوں کی اشتراک سے باہمی، مرد کو بھی یہ سمجھنے چاہیے جب جہاں وہ بچے مرد کی طاقت ہیں تو عورت کی بھی طاقت ہونی چاہیے، ان کی بھی ذمہ داری اتنی ہونی چاہیے. تو یہ دونوں کے اشتراک سے ہی میرے خیال میں ایسا نظام ہونا چاہیے کہ یہ جو تمام چیزیں جو بھید بھاؤ ہے اس کو ختم ہونے کی بالکل. اچھا، ضرورت ہے. ایک اور چیز بھی جو میں ہمیشہ نوٹ کر رہی ہوتی ہوں، جو سب سے بڑا پرابلم جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ آتا ہے کہ خواتین، جیسے آپ نے بھی بتایا کہ خواتین جو ہیں ان کو مین پرابلم یہ آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو اپنی فیملی کو دیکھنا ہے، اور پھر ان کو جو ہے اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، پھر گھر جا کے کھانا بھی پکانا ہوتا ہے. اور وہی چیز جس طرح مرد حضرات ہیں وہ کام سے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی کھانا کہاں پر ہے، اور یہ عورت جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ہر چیز اس کو بالکل. گھر کے اندر اس کو جو ہے گھر کو بھی دیکھنا ہے، باہر کو بھی دیکھنا ہے. تو خواتین سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ آپ جو ہے کام نہ کریں. آپ گھر پہ بیٹھ کر آپ کو اچھا سا کام آپ ڈھونڈ لیں، آپ جس میں آپ کا مائنڈ جو ہے ہابی کے طور پہ آپ کریں. لیکن جہاں پر کمانے کی بات آتی ہے وہاں پر عورت کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ باہر بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ کچن کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور کچن چلانے کے وہ ساری آسائشیں بھی پیدا کر رہی ہوتی ہے، وسائل بھی پیدا کر رہی ہوتی ہے. گھر پہ آتا مرد کہتے گرم گرم روٹی کہاں ہے بھائی. ہاں، اب وہ یہ نہیں سوچتا کہ بھائی وہ بھی تو کما کر آئی ہے، تو مجھ سے گرم روٹی اور گرم سالن مانگ رہے ہو، آ جاؤ اس کے ساتھ تھوڑی سی مدد ہی کر دو. جی کیونکہ اس وقت تو دونوں بیلنسڈ ہو گئے نا پھر. ہونا چاہیے. اب جیسے آپ نے بات کی نا کہ خواتین بھی کام کرتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ حالات اتنے زیادہ مشکل ہیں نازیہ، مہنگائی بہت ہو گئی ہے. مہنگائی بہت ہے. دونوں کام کرنے کے باوجود بھی اپنی جو ضروریات زندگی ہیں ان کو نہیں پورا کر پا رہے. تو ان تمام صورتحال کے اندر جیسے ابھی بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ ڈائیورس کا ریشو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو دیکھیں نا اس کے پیچھے اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو یہ تمام چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں نا. جب آپ گھر کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ مرد آتا ہے کہ کھانا گرم کیوں نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے چپکلش ہوتی ہے. پھر کیونکہ خاتون سارا دن جو ہے کام کر رہی ہوتی ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی نگلیکٹ کر رہی ہوتی ہے، پھر یہ گیپ پیدا ہوتا ہے، پھر اس طرح کی صورتحال آ جاتی ہے کہ پھر علیحدگی کی طرف جو ہے چیزیں جاتی ہیں. تو یہ پھر جیسے بات وہی آ گئی کہ دونوں کی ہم آہنگی، دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی ان تمام مسائل کا حل نکل سکتا ہے. اچھا، آپ خود میرڈ ہو؟ نہیں، نہیں، ابھی میرڈ نہیں. ابھی تو بڑی ڈفرینٹ لائف ہوگی، ظاہر بات ہے. ابھی آپ جو ہے پھر گھر والوں کو دیکھ رہے ہوتے. آپ کے امی ابو نے آپ کا کتنا ساتھ دیا ہے؟ دیکھیں نا بات یہی ہے نا کہ میرے پیرنٹس نے اور جو ہے میرے ماموں خاص طور پہ اگر میں ان کی بات کروں تو انہوں نے مجھے جو ہے ان چیزوں سے نکالا کہ جو ایک ہم روایتی جو انداز ہوتا ہے ہمارے گھر کے اندر کہ بچیوں کو مطلب کہ بس کچن کی جو وہ سکھا رہے ہوتے، گھرداری سکھا رہے ہوتے ہیں، اور باہر کی جو دنیا ہوتی ہے اس کے بارے میں نہیں بتا رہے ہوتے. باہر کی دنیا دیکھیں، ہم لوگ اپنی بچیوں کو کہتے ہیں نا کہ نہیں باہر نہیں جاؤ، یہ نہیں کرو. کچن سیکھنا ضروری ہے بالکل نہیں. کچن نہیں سیکھنا. دیکھیں پتہ ہے کیا، یہ سروائیونگ اسکلز ہیں آپ کے. یہ لڑکیوں کو نہیں، لڑکوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے لڑکا کھانا بنا لے گا، اس کو روٹی پکانا آ رہی ہوگی، تو بھائی زندہ رہنے کے لیے آپ کو روٹی بھی کیا فرق بالکل آپ کو ضرورت ہے زندہ سے. یہ سروائیونگ اسکلز ہیں. لیکن ان لڑکوں کے لیے میں اس سے ان لڑکوں کے لیے کہوں گی جن کی وائفز بھی کام کرتی ہیں، لیکن جو مرد حضرات اپنی وائف کو 100% ان کا خیال رکھ رہے ہیں اور ان کو جو ہے گھر سے باہر نہیں، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہیں کوئین کی طرح ٹریٹ کریں گے. گھر سے باہر وہ جا رہی ہیں، صرف وہ گھومنے پھرنے کے لیے جا رہی ہیں اور ان کا وہ ہر طرح سے خیال رکھ رہے ہیں. ان کے لیے ہم کہیں گے کہ وہ ان کے لیے 100% پھر عورت کو خیال رکھنا ضروری ہے. جی اچھا دیکھیں جیسے آپ نے کہا نا کوئین کی طرح، تو پھر یہ ہم بات کرتے ہیں کہ عورت کو دیوی بنا کے تو بٹھا دیا اور پھر سب چیزیں کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتی، اور یہ بھی نہ کرے نا. یہ ابھی آپ نے سنا نا میں نے کیا کہا، جی یہی باہر گھومنے پھرنے بھی جائے. ہاں یہ چیز ہے نا، اپنا بھی انجوائے کرے وہ. بالکل اپنا انجوائے کرے. عورت ایک انسان ہے، کوئی شے تو نہیں ہے نا کہ جس کا جب دل چاہا آپ نے اٹھا کے یہاں رکھ دیا. اس کو بھی اچھا لگتا ہے، اس کو بھی برا لگتا ہے، اس کی بھی زندگی ہے، اس کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ جو ایک ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہراسمنٹ کیسز ہیں یہ خواتین کے لیے ذرا ہم دیکھتے ہیں ذرا زیادہ ہوتے ہیں. حضرات بھی اس چیز کا شکار ہوتے ہیں کئی جگہوں پر، لیکن خواتین کو ذرا زیادہ جو ہے. اس کے لیے جو ہے عورت کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنے رویے رکھے، کس طرح سے وہ باہر جائے کہ ایٹ لیسٹ اس کو ایسے ہراسمنٹس کا شکار نہ ہونا پڑے؟ دیکھیں نازیہ، ہراسمنٹ تو ہر جگہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی ہمیں کیسز نظر نہیں آتے. شکایتیں نہیں کرتی خواتین. وہ کس لیے نہیں کرتی؟ کیونکہ ان کے اندر اتنا حوصلہ اعتماد نہیں ہوتا. ہم اپنی بچیوں کو ماسک کرنا سکھاتے ہیں، اپنے ایموشنز، اپنی جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو خوف ہوتے ہیں کہ چھپانا سکھاتے ہیں نا کہ یہ بتاؤ نہیں.
پھر وہی بات آ گئی کہ بچپن میں جب بچی بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو بجائے اس کو اعتماد دینے کے، حوصلہ دینے کے، ہم بولتے ہیں چپ ہو جاؤ، چپ کروا دیتے ہیں، ہاں شٹ اپ ہاں، کال کر بتانا دیتے نہیں ہیں، کسی نہیں کو، ہاں بتانا نہیں ورنہ ایسا ہو جائے گا. ہاں اور اچھا مائیں بھی ہوتی ہیں کہ نہیں اگر ابو کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں جانے نہیں دیں گے، ہاں اس طریقے کی چیزیں. تو یہ جو بچپن سے جو ہوتا ہے، بڑی ہو کے وہ خاتون جب اپنی ورک لائف میں نکلتی ہے، پریکٹیکل لائف میں ہوتی ہے، تو پھر اس میں جب اس طرح کے ہراساں کیا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ دیکھتے ہیں نا، جب ہم پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں دیکھتے ہیں اب کوئی ٹچ کر رہا ہوتا ہے تو خاتون جو ہے بجائے اس کے کہ اس کو بولیں کہ تم پیچھے ہٹو یا ہاں راستہ ہاتھ ہٹاؤ تم، ہاں ہاتھ ہٹاؤ، اس ہاں طریقے سے کرنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں، ہاں. کیونکہ وہ ہمیں بچپن سے یہ آئی سکھایا تھنک گیا ہے. آؤٹ اسپوکن تھوڑا سا اس معاملے میں ہونا ہاں ضروری جی، ہے. کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے تو فوراً سے آپ نے جو ہے نا اونچا اونچا بولنا ہے کہ ہاں جی آپ بدتمیزی نہیں کرو میرے ساتھ، تاکہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈر کر بھی رہے. وہ یہی لڑکیاں تو نا، دیکھیں بولنے کے لیے بھی حوصلہ بالکل، اب میں چاہیے. بتاؤں نا، میرے ساتھ کچھ لڑکیاں جو کام کرتی تو جب وہ اپنے گھر کی طرف جائے تو ایک دفعہ ان کو بھی میں نے پاور دی. ان کو میں نے کہا بھائی بولا کرو آگے سے کوئی اگر آپ کو، سب سے پہلے تو میں نے کہا مجھے کال کر لیا کرو، میں جہاں پر بھی ہوگے نا میں اسی وقت آ کے تم لوگ کو ریسکیو کروں گی اور آ کے اس شخص کو مزہ بھی بتانا ہے. خیر لڑکیوں میں ایسا ایسا کام کرتے 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 کیونکہ ان کو اتنی امپاورمنٹ دی کہ ایک دفعہ ایک لڑکے نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اس لڑکی نے تو اٹھا کر جو ہے نا پتھر بھی مارا. اس نے کہا تم نے بدتمیزی کری تو ٹھیک ہے. بالکل. تو اس کے بعد مطلب یہ ہوا کہ وہ اتنی اسٹرانگلی کہیں جاتے ہیں تو وہ اسٹرانگلی جا رہے ہوتے ہیں، اسٹرانگلی جاتے ہیں، کوئی چھیڑتا ہی نہیں. پھر آپ کو پتہ ہے یہ لڑکی بدتمیزی کرے گی میرے ساتھ تو میں نہ چھیڑوں اس کو. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے لڑکی کو کہ لڑکی جو ہے نا خود بھی پاورفل ہو. دیکھیں نازیہ، جیسے آپ نے بولا نا کہ آپ کو خود بھی اس بات کا ادراک ہے، اور آپ نے یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے جو آپ کے اسٹاف ہے آپ نے ان کو بھی امپاور کیا. یہی ویمن امپاورمنٹ ہے کہ آپ جو ہے اور جس طرح آپ بھی ہاں کر رہی ہیں بالکل اس وقت، یہ بھی ضروری ہے. یہی تو بالکل کام ہے نا کہ آپ تو خود ہو گئے اپنی ذات کے اندر نہیں، بلکہ آپ اپنی کمیونٹی، اپنے لوگوں کے لیے آپ کی ذات سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ بالکل اہم ان ہوتا کو ہے. آپ امپاور ضرور کریں. جی تھینک یو بالکل، سو مچ، بہت بہت تھینک شکریہ یو. جینی آپ کا، آپ ہمارے شعبے تشریف لائیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.